اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارہ سورہ والصفات شمی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے۔ دیکھو اللہ بھی فرشتوں کا بھی قسم کھا کے بولتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، دو، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، تین، تمہارے معبود برحق ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی قسم کھا کے تمہیں آگاہ کر دیتا ہے تاکہ کل تم قیامت کے دن میں غلطی میں نہ پھنس جاؤ۔ یعنی اللہ کی قسم کھانے کے باوجود بھی جو انسان غلط کام کر بیٹھے گا تو ابھی کیا بولیں گے؟ تو آپس میں ہم جب کوئی بھی جھگڑا کرتے ہیں تو قسم کھا کے بول رہے، قسم کھا کے بول رہے بولتے، کیونکہ قسم کھایا تو بالکل پکا سمجھ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی قسم کھایا، آگے اور بھی دیکھیں گے۔ ایک ہے برحق، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور ضرور دگاری ہے طلوع کرنے کے موقع کا، پروردگار ہے طلوع کرنے کے موقع کا، جو صبح ہوتا ہے نا، سورج نکالتا ہے، اس کا بھی مالک ایک ہی اللہ ہی ہے۔ ہم ہی نے رونق دیے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ، اور وہ حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے، اور شیطان عالم بلا کے طرف کان بھی نہیں لگا سکتے۔ جب قرآن اترتا ہے تو اس ٹائم پر شیطان ہی کیا کرتے، اللہ کے حکام کو سننے کے لیے، اس کو بدل سدل کرنے کے لیے جب آسمان میں چڑھ جاتے تو ان کو لے بندش کر دیا تھا فرشتوں شریر شیطان سے، وہ شیطان عالم بلا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے مار کر دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائم عذاب ہوگا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جو آدمی غلط کام کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عذاب دے گا، مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دھاگتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہے یہ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں، یعنی انسان جو ہاتھوں سے بنا کے جو معبود بنا کے عبادت کرتا ہے وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی وہ بہتر ہے۔ جیسا پہاڑوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، انسان کتنے انسانہ ہے، دیکھو سبھی کا صورت میں وہی آنکھ ہے، وہی کان ہے، وہی ناک ہے، وہی زبان ہے، لیکن رنگتیں الگ الگ ہے۔ ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے، ایک جیسا نہیں بھی ہوتے۔ دیکھو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کتنے عجیب طور پر ہے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو چھپکتی مٹی سے پیدا کیا، جو کہ ایک گارے کی طرح ڈب ڈب کی آواز آتی تھی، چپکتی تھی پیروں کو ہاتھوں کو، ایسا مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں، اور یہ لوگ تمسک کرتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں ماننے والے تمسک کرتے ہیں، اللہ کو ماننے والے تعجب کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کی پیدائش فرما دی، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو خود ہی اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، اللہ مغفر، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سریع جادو ہے۔ یعنی اللہ کے معجزوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جادو ہے، کیونکہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اس طریقے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟
देखो अव्वल बार तुमको मिट्टी से बनाया, फिर नुतफ़ा से बना दिया, फिर बाद में तुम्हारा रेडी की हड्डी में राई के दाने के बराबर का हड्डी होती है, उसको ज़मीन नहीं खाती है, उससे तुम्हारा पैदाइश दोबारा करेगा। ज़मीन को हुक्म देगा अल्लाह कुन फयकुन, तो क्या ज़मीन उसका बदन को उसको छोड़ देगी। जिसका बदन है वो ये राई का डड्डी में जम जाएगा, जुड़ जाएगा, और भागता हुआ वो पूरा करने वाले फरिश्ते के तरफ भागेगा, जैसा कि सर से मिट्टी झड़ाते हुए। तो सरिया जादू है, क्योंकि ये इस तरीके से वो क्या करते हैं, मौजों को भी जादू बोलते हैं। और क्या हमारे अगले बाप दादा भी देखो सबको अल्लाह पैदा करेगा। जब से आदम अलैहिस्सलाम आए आखिरी में जो पैदा होया तब तक जितने भी है सबको अल्लाह ताला ने पैदा करेगा, क्योंकि यासीन शरीफ में भी फरमाया बला वहुल खल्लाकुल अलीम इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। आप कह दीजिए कि हाँ ज़रूर जिंदा किए होगे और तुम जलील भी होगे। बस क़यामत तो बस एक ललकार होगा, यानी नफ़का सानिया, तो सब एक एक देखने भालने लगेंगे। एक दिन घबराहट आ जाएगा, पूरा ज़मीन के टुकड़े टुकड़े गिर जाएंगे, आसमान में गिर पड़ेगा चाँद, सारे सितारे टब गिर पड़ेंगे, दरियाए ज़मीन पर पड़ जाएगी, पूरा फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और कहेंगे है हमारी कमबख्ती, ये तो वही रोज़ा मालूम होता है। रोज़ा का मानी क्या है, क़यामत है। इरशाद होगा कि हाँ ये वही फ़ैसला का दिन है। फ़ैसला का दिन का मानी भी क़यामत ही है, जिसको तुम झुटलाया करते थे, यानी इनडायरेक्ट में बतलाया जा रहा है। इनडायरेक्ट में क़यामत के बारे में भी बहुत सी जगह पर अलग अलग नामों से बतलाया गया। हमारे पैगंबर का भी नाम बहुत सी जगह पर अलग अलग किस्म से बुलाया गया है। हम मुसलमान लोग क्या करना है, हमेशा कुरान की तिलावत करते रहने से अल्लाह की वहनीयत क्या है, हमारा पैदा करने का मकसद क्या है, ये हमको मालूम पड़ जाएगा। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।